رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 رمضان المبارک اور ایک اور خوبصورت سلسلے کے ساتھ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس کا ایک نہایتی بہترین سیگمنٹ حسن سخن ایک بار پھر حاضر ہیں ایک اور راؤنڈ کے ساتھ۔ اور ناظرین محترم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ راؤنڈ ہمارا اس کو خاص تعاون حاصل ہے احسن الکلام، ڈینی احسن الکلام کا، بیکاز کہ حسن سخن کے ونر کے لیے ہے احسن الکلام، جن کا سلوگن ہے نفع دو جہاں کا، جنہوں نے قرآن مجید کی خدمت میں ڈیجیٹلی بہت بڑا رول پلے کیا الحمدللہ، اور بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ہمارے گھروں کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جو گیجٹس انہوں نے بنائے ہیں، جس میں انہوں نے سیرت کو سمویا ہے، حضور کی زندگی کو سمویا ہے، ہماری اسلامی تاریخ تعلیمات کو سمویا ہے، یقینی طور پہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، ہم ان کا خاص شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جناب آج بھی ہمارے پاس 2 شریک ہیں، اور ایک شریک ہمارے پاس ہیں کراچی سے، اور ایک شریک کا تعلق ہے لاہور سے جناب۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم ان کو بلاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ حسن سخن کے منصفین کے طور پہ ہمیشہ کی طرح جناب آل عمر صاحب اور جناب محمد بن فیصل صاحب موجود ہیں۔ ان دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، بیکاز کہ ان کے ہونے سے بہت زبردست رہتا ہے ہمارا یہ سیگمنٹ، ہمارے راؤنڈ، اور اگر یہ نہ ہوں تو اس مقابلے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں دونوں شخصیات ہمارے لیے۔ تو جناب آج کے جو 2 شرکاء ہیں ان کو بلانے سے پہلے میں تھوڑے سے آپ کو رولز یاد دلا دوں حسن سخن کے۔ حسن سخن بنیادی طور پہ 2 ساتھی یہاں پہ آتے ہیں جن کے درمیان بیت بازی کا، شعر پڑھنے کا ایک مسابقہ مقابلہ ہوتا ہے، اور 8 منٹ کا ایک انیشیل راؤنڈ ہوتا ہے، اور اگر اس 8 منٹ میں ان دونوں میں سے کوئی غلطی نہ کرے، دونوں ایکول رہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے راؤنڈ کی طرف شفٹ ہوتے ہیں جس کو ہم بزر راؤنڈ کا نام دیتے ہیں۔ لیکن اگر اسی راؤنڈ میں، پہلے راؤنڈ میں یہ طے ہو جائے، منصفین یہ طے کر دیں کہ معیار کے اعتبار سے یا بھولنے کی وجہ سے یا کسی بھی سبب کوئی ایک شریک دوسرے پر بازی یا سبقت لے گیا ہے، تو وہ ہمارا ونر قرار پائے گا۔ تو جناب آج کے ہمارے جو 2 شریک ہیں ان کو میں بلانا چاہوں گا، اور اس سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی یہ ٹرانسمیشن سوشل میڈیا کی حد تک الحمدللہ آپ کو پتہ ہے، اور یہ ہم نے ثابت بھی کیا کہ اب تک کی ایک بڑی ٹرانسمیشن ہے۔ تو آپ نے اس کو اور زیادہ محبتوں سے نوازنا ہے، اور زیادہ اس کو لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کے حوالے سے جو اس میڈیا ہاؤس کی پشت پہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعاون کو یقینی بنانا ہے رمضان المبارک کی مقدسات میں۔ یہاں پہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں، یہاں پہ رابطہ نمبرز ہیں، QR کوڈ ہے، اس کو سکین کریں گے، سارے گیٹ ویز، اکاؤنٹ ڈیٹیلز، رابطہ نمبرز تک آپ پہنچیں گے، اور اس چیز کو میک شور کریں گے کہ اس رمضان جامعۃ الرشید کی تعلیمی تحریک کے اندر آپ اپنی ڈونیشن یقینی بنائیں جناب۔ تو ہمارے پہلے شریک آج کے مدرسہ تعلیمات الہیہ سے حماد ہادی صاحب ہیں، وہ تشریف لائیں گے ڈائس جے کے اوپر، اور ہمارے دوسرے شریک آج جی سی یونیورسٹی لاہور سے محمد عاشر بھائی، وہ تشریف لائیں گے جناب ڈائس ٹی کے اوپر، اور ہمارے آج کے یہ مقابلے کے 2 شریک ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان میں سے کوئی ایک ہے جو جائے گا سیمی فائنل کی طرف، اور کوئی ایک ہے جو ہم سے رخصت لے گا جناب۔ تو منصفین کرام جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں چاہتا تو یہ ہوں کہ ہر سیگمنٹ کا آغاز جو ہے وہ آپ، چونکہ ماشاءاللہ دونوں حضرات شاعر ہیں، تو آپ کے کچھ اشعار سے ہو۔ ان حضرات کو تو میں دیکھ لوں گا، باقی آپ ہماری آڈینس کے لیے تھوڑا سا کوئی ایک شعر اگر سنائیں اور تھوڑا سا ماحول بنے، پھر ہم شروع کرتے ہیں جناب۔ بہت شکریہ جناب دیکھیے گا کہ نشان اہل ستم جیتنے نہیں آئے، تمہاری آنکھوں کا نم جیتنے نہیں آئے، جناب سنا تھا شہر میں برپا ہے بزم چارہ گری، سو اہل جاہو حشم جیتنے نہیں آئے، سخنوری ہے سیاست کا کاروبار نہیں، جناب سخنوری ہے سیاست کا کاروبار نہیں، کسی اشارے سے ہم جیتنے نہیں آئے، واہ، اور نتیجہ سازی تو اس منصفہ کی مرضی تھی،
مقررین بھی کم جیتنے نہیں آئے. جب اس نے ناز سے پوچھا مجھے ہراؤ گے, کہا خدا کی قسم جیتنے نہیں آئے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. جناب بھائی علی عمر صاحب. مجھ کو کلام بھی ملا, اذن کلام بھی, واہ میں نے خدا کو بھیج دیا تیرا نام بھی. واہ جی واہ. دل کی طرف چلا تھا میں کشکول توڑ کر, زادے سفر بھی بھاری تھا اور میرا نام بھی. اوئے ہوئے جناب, بہت بہت شکریہ. اور جناب ناظرین محترم, میں اپنے شرکاء سے گزارش کروں گا, چونکہ ہمارے دیکھنے والے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی شعر ہوں وہ معیاری ہونے چاہیے, وہ معنی خیز ہونے چاہیے. جہاں ہم وزن کا خیال رکھتے ہیں, جہاں ہم دیگر بہت سارے اصول و ضوابط کا اور باریکیوں کا دھیان رکھتے ہیں, وہیں ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شعر و ادب میں معیار کہیں گم نہ ہو, اور اس کا امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات خیال کریں گے. تو جناب 8 منٹ ہیں آپ کے پاس, اور میں شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ کے 8 منٹ کا وقت شروع ہو جائے گا. بڑا مشہور زمانہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا شعر, کہ ہر ایک کو یقیناً یہ زبان زد عام ہے یہ شعر. عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. الف سے شروع کرے گا ڈائس جے. جناب. ایک دن قوت پرواز پہ حرف آیا تھا, آج تک وسعت افلاک بری لگتی ہے. ہم نہ کہتے تھے محبت کو پہننے والوں, داغ لگ جائیں تو پوشاک بری لگتی ہے. واہ 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 واہ. یہ جناب. یہ دل بھی کیسا شجر ہے کہ جس کی شاخوں پر پرندے آتے ہیں لیکن ثمر نہیں آتا. اگر یہ تم ہو تو ثابت کرو کہ یہ تم ہو, گیا ہوا تو کوئی لوٹ کر نہیں آتا. جناب. الف. ایک رنج بپیرائے زر کیوں نہیں جاتا, کشکول ہوس ہے تو یہ بھر کیوں نہیں جاتا. جناب. جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ, پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا. جناب. الف. زبردست. اپنے لیے تجویز کی شمشیر برہنہ, اور اس کے لیے شاخ سے ایک پھول اتارا. لب کھولے پریزاد نے آہستہ سے سروت, جوں گفتگو کرتا ہے ستارے سے ستارہ. جناب. ہمارے ہاں ہے. ہمارے دل میں ہی رہتی تو کتنا اچھا تھا, کہ آسماں میں بھٹکتی رہی ہماری دعا. وہ حال تھا کہ میں سر کو جھکا کے سجدے میں خدا سے پوچھ رہا تھا, خدا ہماری دعا. جناب. الف. ہماری دعا. ایک ہی قاعدہ ہے گریے کا, اس کو زاروں کی تار مت کرنا. میں اگر کہہ بھی دوں چلے جاؤ, تم میرا اعتبار مت کرنا. جناب. الف. 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 جی. اگر وہ روتا ہے فریاد ہم بھی کرتے ہیں, ملے تو کہنا اسے یاد ہم بھی کرتے ہیں. ذرا پسند نہ تھے سینہ پیٹتے ہوئے لوگ, اور اب یہ کام تیرے بعد ہم بھی کرتے ہیں. کیا بات ہے. نون. جناب. نظر فریب تھی, منظر سے کچھ نہیں نکلا. صحیح. جسے کریدا وہ اندر سے کچھ نہیں نکلا. کسی کے پاؤں کی ٹھوکر سے چشمہ نکلا تھا, ہمارے ماتھے کی ٹکر سے کچھ نہیں نکلا. کچھ نہیں نکلا جناب. اندھیرا, تحیر, خاموشی, اداسی, مجرد حیول جنوں بے قراری, یہ تفصیل سن کر سمجھ تو گئے ہو میں دن کا نہیں رات کا آدمی ہوں. جناب. نون. نون. ناکامیوں پہ رونا نہیں آ رہا ہے آج, حالانکہ کامیاب دنوں میں بھی روئے ہیں. دن تھے کہ جب نہ تو نہ محبت نہ ہجر تھا, ہم ایسے لاجواب دنوں میں بھی روئے ہیں. نون. نہ کتاب آئی کبھی اور نہ گلاب آتا ہے, اس کی جانب سے جنم دن پہ بھی خواب آتا ہے. آپ آغاز کریں, نوش کریں خون جگر, اور کچھ دم میں کلیجے کا کباب آتا ہے. یہ
जनाब یہ کون لے کے آ گیا دنیا ہمارے بیچ؟ پہلے تو اتنا شور نہیں تھا ہمارے بیچ، زاہد بشیر ہم تو بڑے بے نیاز تھے، پھر کیسے آ گیا ہے یہ پیسہ ہمارے بیچ؟ اوئے ہوئے جناب چومے گا کون تیری جبیں بات بات پر، سینے سے تم کو کون لگائے گا بار بار، تم دیکھنا میں باتیں کروں گا وفاؤں کی، اور ایک شخص منہ کو چھپائے گا بار بار۔ اوئے ہوئے بار بار رکھے گئے ہیں بعد میں کونوں مقام پیچ، پہلے کسی کی زلف میں خم رکھ دیے گئے۔ گئے یہ یاد ہے اب بھی کئی بار بہانے سے تیرا، سرخ پوشاک میں دروازے سے باہر آنا، تیغ سالار کوئی دوسری ترکیب نکال، آج مشکل ہے ابابیل کا لشکر آنا۔ آمادگی کو وصل سے مشروط مت سمجھ، صحیح یہ دیکھ اس سوال پہ سنجیدہ کون ہے، ہر شخص دوسرے کی ملامت کا ہے شکار، آخر یہاں کسی کا پسندیدہ کون ہے؟ یہ یوں ہی تو نہیں یہ دل چٹان میں بدلا ہے، اس دل نے اٹھائے ہیں نقصان محبت میں، یہ حکم ہوا ان کو جو کچھ ہے وہ لے آؤ، صدیق اٹھا لائے سامان محبت میں۔ آہا جناب نون نہیں ہے منحصر اس بات پر یاری ہماری کہ تو کرتا رہے ناحق طرفداری ہماری، مگر اچھا تو یہ ہوتا کہ ہم ایک ساتھ رہتے، بھری رہتی تیرے کپڑوں سے الماری ہماری۔ یہ بے بسی یہ اذیت کہاں سنبھلنی تھی، وہ اپنی ذات کا مجھ کو وفور دیتے رہے، میں ان کے سامنے سر کو جھکائے روتا رہا، تسلیوں پہ تسلی حضور دیتے رہے۔ یہ جو تکرار ہے ہمارے بیچ، آخری بار ہے ہمارے بیچ، سال میں ایک دو ملاقاتیں، کس قدر پیار ہے ہمارے بیچ۔ واہ چومنا تھا بہشتی زیوروں کو، سو ماں کے پیر چومے جا رہے ہیں۔ واہ نون نہیں وہ جسم نہیں، پھول ہیں لباس میں قید، یہ بات بندے قبا کو پتہ ہے یا مجھ کو؟ واو ورنہ تو بکھر جانا تھا شیرازہ ہمارا، ایک لمس نے رکھا ہے بدن تازہ ہمارا، وہ آج بچھڑنے کے ارادے سے ملا ہے، دیوار ہوا جاتا ہے دروازہ ہمارا۔ الف انکار کرو اور بھی خوشبو کا ہماری، تم دیکھ نہیں پاؤ گے مرجانا ہمارا۔ واہ جی الف اب تم کو ہی ساون کا سندیسہ نہیں بننا، مجھ کو بھی کسی اور کا رستہ نہیں بننا، تصویر بناؤں تو بگڑ جاتی ہے مجھ سے، ایسا نہیں بننا مجھے ویسا نہیں بننا۔ الف 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 اپنے حصے کی اداسی خود اٹھائی کہ یہاں کون ہوتا ہے پریشان پریشان کے ساتھ، ہر کسی چیز کی ہوتی ہے کوئی خاص جگہ، تیری تصویر کو رکھا گیا گلدان کے ساتھ۔ جناب ہے ہم جنہیں لوٹ کر نہیں آنا، کیا ہمیں دیکھنا نہ چاہو گے؟ یہ وسعت دشت کی رکھتا نہیں سدھ بدھ کوئی۔ ایک منٹ دیکھنا نہ چاہو گے یہ ہے جی یہ دل قدیم چراغوں میں آخری ہے کمیل، اچھا کہ بجھ رہا ہے اور اپنی خبر نہیں رکھتا۔ الف ابھی تو میں نے کہا بھی نہیں تھا بچھڑیں گے، وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نہیں ہوگا، خبر نہیں تھی کہ ایک روز تجھ سے ملنے کا، وسیلہ ہوگا مگر حوصلہ نہیں ہوگا۔ آہا الف جناب اسے معلوم تھا یہ شام جدائی ہے سو ہم آخری بار بہت دیر اکٹھے بیٹھے ہیں اگلی نشستوں پہ تجھے دیکھنے کو، ورنہ ہم خالی کلاسوں میں بھی پیچھے بیٹھے۔ جناب
پیچھے بیٹھیں خالی کلاسوں میں. یہ جی سی یونیورسٹی والوں ان کو تھوڑا آگے بٹھائیں ہمارے بھائی کو. اور جناب بہت بہت شکریہ محمد عاشر جی سی یونیورسٹی لاہور سے, حماد ہادی مدرسہ تعلیمات الہیہ سے. شاندار, اگر میں ایک لفظ بولوں, بہت لطف آیا جناب سر. اب تک کا یہ سب سے اچھا مقابلہ ہوا. ہاں ماشاء اللہ. اور بہت مشکل ہے, لیکن حماد ہادی نے جو اپنا تیسرا شعر پڑھا تھا اس میں قافیہ غلط پڑھا ہے. بیچاری دعا پہلے شعر کا قافیہ آپ نے ہماری پڑھا ہے. نہیں رہتی تو کتنا اچھا تھا کہ آسمان کی رہی ہماری دعا. وہ حال تھا کہ میں سر کو جھکا کے سجدے میں خدا سے پوچھ رہا تھا خدا ہماری دعا. بھٹکتی رہی ہم بیچاری دعا, یہ قافیہ ہے درست اس کا. آپ بھی اس کو ہماری نہیں ہے اس پہ, ہماری کا ہی قافیہ ہے بیچاری دعا ردیف. نہیں دوسرے شعر میں ہماری ہے. جی پہلے میں بھی آپ نے ہماری پڑھا ہے مقابلے کے شعر میں. ہاں مقابلے کا شعر اور پہلا ہوتا ہے یہ اصول. مقابلے کے شعر میں بھی آپ نے قافیہ بیچاری دعا کی بجائے ہماری دعا, بھٹکتی رہی ہماری دعا آپ نے پڑھا ہے نا, بیچاری دعا ہے درست. اور یہ چونکہ غلطی ہے. اس کے علاوہ میں جی تھوڑا سا میں ہم لوگ شروع سے نوٹ کر رہے تھے اس کو. یہ تو علی عمر بھائی نے بھی ایک پوائنٹ نوٹ کیا. جو ہمارے لاہور کے دوست تھے, تلفظ میں بہت مسائل تھے ان کے. گفتگو انہوں نے ایک دو دفعہ شعر میں استعمال کیا اور دونوں دفعہ گفتگو اس کو بولا لفظ کو. اس طرح کون کو کون انہوں نے اس طرح لفظ کہا. تو میرے پاس ایک مارجن تھا حماد کے لیے, لیکن حماد نے پھر ایک شعر میں جو ہے نا واردات کی. وہ شعر ہے, ہمارے دوست ہیں سید توصیف شاہ, بہشتی زیوروں کو چومنا تھا سو ماں کے پاؤں چومے جا رہے ہیں. تو انہوں نے وہ وار سے بچنے کے لیے چومنا کو پہلے لیا ہے. اچھا چومنا تھا بہشتی زیوروں کو, اس طرح کہا. اچھا تو اب میرا خیال ہے کہ مقابلہ بہت برابری کی طرف ہے. صحیح. تو اگر ہم بزر راؤنڈ پہ جائیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب ہوگا. سر آپ مائک میں کچھ علی عمر بھائی. یہ واردات ہے, یہ تو میں نے تو فوراً لکھ دی تھی. اچھا ہاں جناب. اصل میں دیکھیں دونوں بہت بہت اچھے باز ہیں دونوں, لیکن ایک ہوتا ہے زبان کی وجہ سے کسی خطے سے ہم آئے ہیں تو گفتگو کہہ دینا, یا کون مثلا ہم اپنے سندھ کے لوگ لیں. جی یہ بات میں پہلے بھی کر رہا تھا, عرض کر رہا تھا کہ یہ مگر حماد ہادی کی تیاری مجھے لگتا ہے, میری رائے ہے کہ ٹیم ٹی سے بہتر تھی اور انداز بھی بہتر تھا. ٹھیک ہے. لیکن غلطی جو حماد ہادی نے کی ہے, ہاں وہ انہوں نے نہیں, مطلب وہ میچ نہیں ہوتی. صحیح. تلفظ یا اس کا لہجہ ہم لے لیں وہ ایک الگ بات ہے, مگر حماد ہادی نے ایک قافیہ کی غلطی کی ہے اور ایک ان سے مصرع غلط ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے واردات کی ہے, جس طرح ان سے غلط ہوا ہے مجھے یہ لگتا ہے. تو میرے پاس دو غلطیاں ہیں, حماد ہادی کی اور عاشر کی نہیں. جناب تو اب کیا آپ حضرات آپس میں اگر مل کر کوئی فیصلہ کر لیں, جب تک ہم اپنے ناظرین سے یہ گزارش کریں گے. بے وزن ہو گیا نا, وہ چومنا تھا بہشتی زیوروں کو جب کہا, ہاں تو وہ ساتھ میں ایک تو شعر کا مسئلہ ہوا, ساتھ میں وہ بے وزن بھی ہو گیا. جی جی. کیونکہ وہ اس کے خاص وہ بحر سے ہی الگ ہو گیا, الگ بحر پہ چلا گیا اور دوسرا مصرع الگ بحر میں تھا. تو مارجن تو ہے جی سی یونیورسٹی کی طرف. جی جناب. علی عمر بھائی میری رائے بھی یہی ہے کہ جی سی یونیورسٹی. جب آپ دونوں کی رائے ہے تو مجھے بیچ میں کیوں پھنسایا ہوا ہے. تو جناب تو کیا فیصلہ سنائیں, پھر آپ حضرات ہی سنائیں. علی عمر صاحب, محمد الفیصل. بہت اچھا ہے, بہت بہترین, یعنی آج ابھی تک کا سب سے بہترین مقابلہ. ہم اس میں مطلب مارجن دیں گے تو 1-0 کا مار کے, یعنی 1 اور 0.5 کا مارجن آپ اس طرح کہہ لیں, کیونکہ ان تلفظ کے اگر مسائل کو بھی ہم کچھ کاؤنٹ کریں تو بہت ہی تو ہم کم بہت مائنر مارجن ہے ہمارے پاس. یہ میرا اپنی طرف میری جو رائے ہے وہ یہ ہے. باقی ہمارے سینئر ظاہر علی عمر بھائی تو وہ جو بات کرتے ہیں آپ حتمی فیصلہ آپ کا ہے. میں اپنی رائے صرف ایڈ کر رہا ہوں, پلیز مائک میں تھوڑا سا آپ, چونکہ دیکھیں انصاف کا تقاضا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ بزر پہ جانا چاہیے. ڈن, ٹھیک ہے سر, اوکے, بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. اور تھوڑی خیر جفیاں پائیاں نے منڈیاں نے جناب, بہت شکریہ. لیکن حماد بھائی نے بہت تگڑا پڑھا ماشاءاللہ, کوئی شک نہیں ہے. ہاں
چونکہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے معیار، پھر انداز اور تلفظ ہوتا ہے. تو انداز اور تلفظ دونوں میں حماد بہت اوپر ہے، لیکن وہ جو معیار کا مسئلہ آ گیا نا تو وہ بے وزن ٹھیک ہے. کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب، بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے آج. مطلب اچھے مقابلے کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ فیصلہ کرنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہو. بہت شکریہ. حماد بھائی ہمارے ساتھ یہاں آئیں گے سیٹ پہ، اور محمد عاشر بھائی سیمی میں انشاءاللہ ملاقات ہو رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. حماد بھائی بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ جائے گا سینس اینڈ سٹوریز کی جانب سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہیمپر. اور بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کسی مقابلے میں. تھینک یو. جی ناظرین محترم، آپ حضرات یقینی طور پہ ہمارے ساتھ شریک رہے اس حسن سخن کے شاندار راؤنڈ میں. بہت لطف آیا. دونوں ہی بہت زبردست شرکاء تھے آج ہمارے ساتھ. ہوپ فلی اگلے مقابلے بھی اس طرح شاندار اور بہترین ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ سے فی الوقت حسن سخن کے اس سیگمنٹ سے اجازت لیں گے، اور تھوڑی دیر بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے حسن علم میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. برکتیں چھا گئی، علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر معتبر ہو گیا، فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار